السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سولز چینل۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پر توکل کا ایک عظیم واقعہ سناتے ہیں، جس میں اللہ بزرگ و برتر نے اپنی اس فرما بردار بندی پر کس طرح رحم و کرم کیا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنی طویل غلامی کے بعد اپنے مالک سے آزادی ملی تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ وحدہ کی عبادت اور ریاضت میں غرق کر لیا۔ شب و روز گزرتے گئے، ایک دن آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ اسی شوق میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور اس وقت کی رائج سواری یعنی ایک گدھے پر اپنا سامان لاد کر روانہ ہوئیں۔ گدھا انتہائی لاغر اور کمزور تھا، سفر کی مشکلات اور تکالیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ قافلے والوں میں موجود کچھ رحم دل لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ ہمارے ساتھ حج بیت اللہ شریف کا سفر جاری رکھیں اور حج کی سعادت سے بہرامند ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے آپ کے سارے یہ سفر شروع نہیں کیا تھا۔ قافلے والوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے سہارے اور توکل پر شروع کیا تھا، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرے لیے کوئی بندوبست فرمائے گا۔ یہ سن کر قافلے والے خاموش ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رب کے سہارے تنہا چھوڑ کر اپنے رستے پر ہو لیے۔ اب آپ جنگل کے سناٹے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئیں۔ آنسوؤں کا دریا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے رواں ہو گیا۔ آپ اپنے رب سے دعا مانگنے لگیں اور گر گڑا کر رحمت طلب کرنے لگیں کہ اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ بیچ راستے میں میرے گدھے کو جو میری واحد سواری تھی مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں ناتواں اور کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ ابھی آپ دعا میں مصروف تھیں کہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئیں، اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف محو سفر ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصہ تک جنگل بیابان میں قیام کیا اور خدا سے التجا کی، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے جبکہ کعبہ شریف کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے، خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی، لہٰذا تو مجھے بالواسطہ اپنا دیدار کرا دے، مجھے مکان نہیں مکین سے غرض ہے۔ بلا واسطہ جواب آیا کہ اے رابعہ، تو نظام عالم کو درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی تھی اور ہم نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی، جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور پاش ہو گیا تھا، لہذا وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر حج جاری رکھا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اپنے دوست الطاف کو اجازت دیں، اللہ